چلا تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. ایک بار اور سے بہتر انداز میں صلوات بھیجیں تو میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. دو چار جملے ضرور عرض کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جس کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو بات کریں گے نا، اس کے بارے میں نہیں جانتے تو دعا کروا دیتے ہیں سب کے لیے. یہ ہمارے برادر عزیز مصطفی کاظمی سے ہمارے جو تعلقات ہیں تقریباً نصف صدی کے ہیں، 1977 یا 78، جب یہ خود بہت بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے کراچی یونیورسٹی کے صدر وغیرہ بھی بنے، 78 یا 79 کی بات ہے. تو اس وقت سے ہمارے ان کے تعلقات ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو. اس وقت بھی یہ سرخے تھے، آج بھی سرخ ہیں. میں بھی سرخا تھا، آج بھی سرخا ہوں، خدا کا شکر. اب سرخے کا کیا مطلب آپ لوگ لیتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے زمانے میں سرخا کہا جاتا تھا کہ جو اینٹی سامراج جو طبقہ تھا اس کو سرخا. الحمدللہ آج بھی ہم اینٹی سامراج ہیں. تو اصطلاح وہی ہے. ہاں ہمارے ساتھ جو تھے بہت سارے، ان لوگوں نے اپنے راستے بدل لیے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں ادھر ادھر ہو گئے، وہ گم ہو گئے وادیوں میں. اینٹی سامراج کل بھی تھے، اینٹی سامراج آج بھی ہیں. استعمار کل بھی تھے، اینٹی امپیریلزم کل بھی تھے، اینٹی امپیریلزم آج بھی الحمدللہ. اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ اللہ آخری سانس تک اسی چیز پر ہمیں باقی رکھے. اور ان کے والد گرامی ایک سفارتکار بھی بہت بڑے تھے نا، علی حسین کاظمی صاحب، جو پرانے لوگ جانتے تھے، بہت بڑے سفارتکار تھے، تہران میں سفارتکاری کے فرائض انجام. اس سب سے الگ ہٹ کے ان کی ادبی شخصیت بہت بڑی، ادبی شخصیت. فارسی اردو ادب پہ جو عبور تھا ان کو، ان کی کتابیں میرا خیال ہے 5-6 تو میرے پاس ہیں ان کی کتابیں، ان کے والد. بس پروردگار عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ بیٹا ایجوکیشن کی طرف سے غافل نہ ہونا، تعلیم کی طرف سے. ہمیں تعلیم یافتہ، یا یوں کہوں کہ مکتب کو تعلیم یافتہ شیعہ کی ضرورت ہے بھائی، جاہل کی نہیں. جہالت نے جو جو رنگ دکھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور دکھا رہی ہیں. جہالت پڑھا لکھا شیعہ جو ہے نا، آپ نے دیکھا پڑھے لکھے شیعوں نے کہاں پہنچایا تشیع کو، دیکھا نا. وہ خالی دعاؤں پہ تھوڑی چل رہے تھے، خالی مناجات پہ تھوڑی چل رہے تھے. اگر وہ ایجوکیشن کے میدان میں اتنا آگے نہ گئے ہوتے تو مجھے بتائیے کہ وہ لڑ سکتے تھے یہ لڑائی؟ نہیں نا. انہوں نے اپنے بچوں کو ہر میدان میں ٹیکنالوجی میں کہاں تک پہنچا دیا. انہیں سائنسدان مار دیے، جنرل مار دیے، کوئی پرواہ نہیں. کہ اس کے بعد ایک کے بعد ایک وہ کہنے بھائی تم بے وقوف ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ چند لوگوں کو مارنے سے ختم ہو جائے گا. وہ بچے کے دماغ میں انہیں نے چیزیں ڈال دی ہیں، ایسی تربیت کی ہے نا، نسلوں کی تربیت کی. کیا تعلیم تعلیم تعلیم. جس قوم کے پاس تعلیم ہے آخر میں وہی جیتے گی، جاہل ہار جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بنی نزیر تک کل ہم پہنچے تھے نا. ہدف یاد رکھیے گا، بار بار تکرار کر رہے ہیں، کل بھی پڑھ. ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ٹاسک کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ اچانک نہیں ہو رہا. یہ اچانک کوئی ہماری دشمنی پہ آمادہ نہیں ہو گیا. یہ اچانک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کی حمایت کی، اس حمایت کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نہ اس جنگ میں پڑے ہوتے، نہ ان کی حمایت کی ہوتی، نہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا. نہیں، ایسا کچھ نہیں میرے بھائی. پہلے دن سے لڑائی آپ کی. میں آتے آتے آپ کو 1963 تک بتا دوں گا. 1963 میں کیسے اس کا جدید دور جدید اس کا شروع ہوا، اور 79 میں پھر وہ آگے بڑھا. کس نے اس مسائل کو زندہ کیا، کیسے ہوا؟ ہماری لڑائی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ لڑائی کس کی ہے؟ ہماری ہے، اور کوئی بھی نہیں لڑے گا، یاد رکھیے. ہاں آخری زمانے میں بہت سارے گروہ آ کے ملتے جائیں گے، لیکن فی الحال جو مقابلہ کرنا ہے وہ کس کو کرنا ہے؟ وہ ہمیں کرنا ہے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، میدان میں کھڑے. ہم وہ بتانا چاہ رہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ چلنا شروع. آئیے بنی نزیر کو نکال دیا. بنی نزیر کہاں آباد ہوئے؟ خیبر میں جا کے. بنی غطفان پہلے پہنچ چکے تھے، بنی قینقاع پہلے پہنچ چکے. یعنی جتنے بھی یہودی یثرب یعنی مدینے سے فرار ہو رہے تھے کہاں جمع ہو رہے تھے؟ یہ سب کے سب ان کی میجورٹی جمع ہو رہی تھی خیبر میں. اور ان میں سے کچھ جو تھے، کچھ حصہ تھوڑا سا وہ چلا گیا تھا شام کی طرف، باقی یہ سب ادھر جمع ہو رہے تھے. بنی نزیر ضلع وطن ہونے کے باوجود اپنی شرارت سے باز نہیں آتے تھے. یعنی فطرت میں جو دشمنی تھی کہ کسی بھی طرح بدلہ لینا ہے اور یثرب کو واپس لینا ہے، اپنے اقتدار کو واپس لانا. اپنے اقتدار کو، ان کا اقتدار تھا اوس و خزرج پہ، وہ حاکم تھے یثرب پہ، یہ واپس لینا ہے اپنا اقتدار واپس. ان کو یہ آگ لگی ہوئی.
لہٰذا یہ وہاں نچلے نہیں بیٹھے، خیبر میں جا کے نچلے نہیں بیٹھے. اب ماشاءاللہ دیکھیے مجھے تیسرا دن ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی میرے بیان کی جس کو کہنا چاہیے کہ نرمی گرمی پہ نہیں جا رہا ہوگا، میرے بیان کو سن رہا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان ایسے تاریخی بیان آپ تک پہنچتا رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈا بیان ہو رہا ہے، گرم بیان ہو رہا ہے، میں ٹھنڈے گرم کو نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈے گرم کو میں نہیں دیکھ رہا. میں چاہتا ہوں کہ معلومات بس آپ تک پہنچتی چلی جائے کہ مسئلہ ہے کیا ہوا. کیونکہ دیکھیے بات کیا ہے، ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ہم بھی اس میں ہیں، ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں. ہمارے یہاں مجالس میں کچھ واقعات کو درمیان میں سے سنا دیا جاتا ہے نا، ہمیں وہ یاد ہے. ہمیں خیبر میں ہمیں یہ یاد ہے کہ عمرو ابن عبدود کا قتل کیسے ہوا، خیبر بازت خندق ہمیں یہ یاد ہے، لیکن خندق ہوئی کیسے، کیوں ہوئی، کیا ہوا، یہ سب نہیں معلوم نا. خیبر میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب کوئی فاتح نہیں ہوا، کوئی آگے نہیں چاہ سکا تو مولا گئے اور مولا نے پتا کر. ٹھیک ہے، لیکن وہاں تک سے پہلے بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا بھائی. یہ وجود میں کیسے آئی نا، جنگیں وجود میں کیسی ہیں، اور آج سے ان کا لنک کیا بن رہا ہے، آج سے ان کا لنک کیا بن رہا ہے، یہ اصل چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. خیر، بنی نذیر جب وہاں گئے تو اب یہ نچلے نہیں بیٹھے. انہی نے بنی وائل کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ ہم سفر کرتے ہیں. کہاں؟ مکے کا. مکے والے بھی دشمن ہیں، بدر و احد کے زخم کھائے بیٹھے ہیں، لہذا چلو. اور بنی نذیر کو سب سے بڑی دشمنی علی سے ہو چکی تھی، مولا سے ہو چکی. کل میں نے بتایا نا کہ ان کے 9 بڑے بڑے پہلوان غلول سمیت کس نے قتل کیے تھے؟ علی نے قتل کیے تھے. ان کے سب سے بڑے شمشیر زن جو تھے 9، ان 9 کے 9 کو علی نے قتل کیا تھا. لہذا وہ جانتے تھے کہ ہمیں علی کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا ہے، ہمیں علی کی وجہ سے یہاں بھاگنا پڑا ہے. تو پہلے دن سے دشمنی کے جو بیج تھے وہ کس سے پڑے تھے؟ علی سے. کس سے پڑے تھے؟ علی ابن ابی طالب سے. باقی تو ان کو پیغام بھیجتے تھے نا، آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا، امن کا پیغام بھیجتے تھے، صلح کا پیغام بھیجتے تھے، دوستی کا پیغام بھیجتے تھے، تجارت کا پیغام بھیجتے تھے. جیسے آج چل رہا ہے ماشاءاللہ، سب یہود و نصارہ کو پیغام بھیج رہے، لو پیسے لے لو، لو جہاز لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، سارے کچھ لے لو، اللہ کے واسطے ہمیں نہیں ماننا. حالانکہ پٹ پھر بھی رہے، پٹ پھر بھی رہے. دیکھیں نا آپ دیکھیں نا کیا کیسا زمانہ ہے. بس اس وقت کا ماحول کو رکھیے آپ سے. تو بنی نذیر کے 20 بنی وائل کے 20 لوگوں نے سفر کیا مکے کا. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنگ احزاب یا جنگ خندق کیسے ہوئی، ہوا کیا تھا. یہ مکے گئے. اب میں جو بڑے بڑے تھے اس میں ایک بہت ہی بڑا شیطان تھا، حی ابن اخطب. حی ابن اخطب یہ سردار تھا، بنی نذیر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس کے بعد بہت بڑا نام ملتا ہے سلام ابن مشکم، اور ایک اور نام ہے سلام ابن ابی الحقیق. ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا، آ جائے گا بیچ میں تو بتا دیں گے. خیر، خلاصہ یہ کہ 20 افراد بڑے بڑے بنی وائل اور بنی نذیر کے، انہی نے مکے کا سفر کیا. مکے کے سرداروں سے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، تاریخ میں سب کے نام لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. مکے کے سرداروں سے میٹنگ کی کہ بھائی تم بھی چاہتے ہو ان کو ختم کریں، ہم بھی چاہتے ہیں ختم کریں، تو ایک بار اتنا بڑا لشکر کیوں نہ جمع کر لیا جائے، ایک ہی بار میں مدینے پر اٹیک کر کے نیست و نابود کر دو، مدینے کو ختم، ایٹمی حملہ کرو، فنش کرو. ایک بار اتنا بڑا حملہ کریں کہ صفحہ ہستی سے مدینے کو مٹا دیں، سسٹم حکومت سب ختم کر دو، فارغ کر دو، سب ان کو فارغ. وہ جناب مکے والے تو پہلے بھرے بیٹھے تھے، عہد و پیمان ہوئے، تو ان لوگوں نے کعبے سے اپنے سینے لگا کے قسمیں کھائیں. یہ ہوتی ہے بہت بڑی قسم. سینے سے لگا کے عہد و پیمان کیا، دیوار سے سینے لگا کے سب کھڑے ہو گئے. یہودی بھی، حالانکہ وہ مشرک نہیں تھے، یہ تو مشرک تھے نا. تو جب انہیں نے پوچھا تھا مکے والوں نے کہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں کون سا دین اچھا ہے، مدینے والوں کا یا ہمارا؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا دین بہت اچھا ہے، تم تو ان سے بہت اچھے. تو ان مشرکوں کا ساتھ انہیں دینا گوارا تھا، توحید پرستوں کا ساتھ دینا گوارا نہیں تھا. جیسے آج فتوے لگائے جاتے ہیں کہ دنیا روئے زمین پہ سب سے بڑا کافر نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ مشرک، نہ بت پرست. اب سمجھ میں آ گئی بات. وہی کھیل چل رہا، وہی کھیل کہ جس سے دشمنی ہے اسے سب سے بڑا بنا دو، 40-50 سال میں ذہنوں میں پکا دو، پوری طرح بٹھا دو کہ نہیں یہ سب سے بڑا ہماری، تاکہ یہودیوں کی طرف کوئی نہ آئے، نصرانیوں کی طرف کوئی نہ آئے، بھائی یہ سب سے بڑے، سب سے بڑے. آپ دیکھیں نا 40 سال میں کیا ہوا، اور ہمارے سامنے ہوا جو کچھ ہوا، ہمارے سامنے ہوا. کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، کہاں تک پہنچا. ہم کہتے رہے یہ خوارج ہیں، خوارج ہے، کوئی نہیں سنتا تھا ہماری، بلکہ ہمارے خلاف پڑ جاتے تھے ہمارے پیچھے. اب جب اپنے اوپر آئی تو خوارج ہو گئے.
बेवकूफ समझा हुआ है सारी आवाम को, सारी कौम को। वैसे तो हम लोग बेवकूफ ही हैं माशाल्लाह, बनी रहे 78 और 79 साल से, तो बेवकूफ तो है माशाल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये मुझे याद है, अब ये नए नए चैनल प्राइवेट शुरू होते, चलिए आपको हवाला दे देता हूं कि 2004 की बात है, ये सब मारा मारी बहुत उरूज पर थी, टारगेट किलिंग, ब्लास्ट, धमाके सब हो रहे थे। इन नाचीज को एक चैनल ने ले लिया, इत्तेफाक से लाइव प्रोग्राम जा रहा था, वो एक एंकर बेचारा दुनिया से चला गया, उसका प्रोग्राम था, लाइव ले लिया, उसकी किस्मत खराब थी। तो उसमें जो गुफ्तगू हो रही थी, एक पता नहीं कौन सा मौका है, तो मैंने उनसे कहा कि ये खवारिज है, ये खारिजी, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तकफीरी गिरोह है, ये खारजी गिरोह जो हर ज़माने में था, और ये इसके लिए वो जनाब उस पर इतना हंगामा हो गया कि पूरा मेरे खिलाफ एक मुहाज पूरे पाकिस्तान में खड़ा हो गया था उस जमाने में। यानी मुजाहिदीन को खारजी का, मुजाहिदीन थे ना उससे, तो ये लाडले थे ना, क्या थे, लाडले थे, इनको तो पाला जा रहा था, ये तो बड़े प्यारे थे, इन पे फिल्में बन रही थी, इन पे पीटीवी पे ड्रामे बना बना के। अब जरा रिपीट तो करो ना वो ड्रामे, हम भी तो दोबारा देखे ना उन मुजाहिदीन के ड्रामे जो तुम्ही ने बनवाए थे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है क्योंकि हम पिट रहे थे ना, लिहाजा सब सही था। अब आज क्या हुआ, तो बसीरत का अंदाजा हो गया। जो बात हमने 22 साल पहले कही थी कि ये खवारिज हैं, तुम्हें 22 साल बाद समझ में आया कि ये खवारिज है। तुम्हें 22 साल बाद मालूम हुआ कि खारिजी, ये खवारिज। चलो खुदा का शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत, समझ में तो आ गया। अब खुदा ना करे ऐसा बिसात ना पलटे कि फिर वो नूरे नजर बन जाए। यहां तो कुछ पता भी नहीं होता ना, एक की फाइलें पहले हमें दिखा के कहा जाता है देखो ये गद्दार है, करप्ट है, ये वो है, हम कहते हाँ है तो बड़ा गलत। और थोड़े अरसे के बाद ने फिर दोबारा ईमानदार बना के लाया जा रहा है, दूसरे को बेईमान बना के फारिग किया जा रहा है ना। तो ये अपनी आंखों से क्योंकि देख रहे हैं, इतनी जिंदगी गुजर गई, हमारी भी इतनी उम्र गुजर गई कि अब किसी बात का भरोसा नहीं होता, एतबार ही नहीं रहा, एतबार खो गया। भाई ये कि जो कर रहे हैं भैया आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं, सारी अक्ल अल्लाह ने आपको दी है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इसलिए जो भी कहा करें आप आमन्ना और सद्दकना कह दिया कीजिए कि हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही, जो आप कह रहे हो माई बाप वो सब का सब सही है। बोलेंगे तो मुसीबत हो जाएगी आपकी मेरी तरह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो इन लोगों ने अहद पैमान किया कि उस वक्त तक जब तक एक एक मुसलमान खत्म ना हो, जब तक इस्लाम और मुसलमानों को मिटा नहीं देंगे हम नहीं बैठेंगे। कसमें खाई गई, अहद पैमान किया। फिर उसके बाद बनी कनाना के कबाइल, बनी सुलैम, बनी असद, बनी फजारा, बनी अशजा, तमाम कबाइल को इकट्ठा किया गया, बनी बकर, सब। इब्तिदाई जो लश्कर बना जो खैबर से चला था उसकी तादाद थी 4000। कितनी थी? और रास्ते में जब वो ऐलान होता गया कि बस एक बार मिटाने जा रहे हैं, आओ जिसको मिलेगा। अब बनी गतफान को भी यहूदियों ने मिलाया कि भाई तुम्हारा भी जमीन वापस मिलेगी, बागात वापस मिलेंगे। और जनाब ये लूट मार करने वाली सारी पार्टियां साथ हो जाती है ना ऐसे वक्त में, तो सब साथ हो गए कि जब इतना बड़ा लश्कर जा रहा है तो अब तो इनका खत्म हो जाएगा किस्सा, लिहाजा हम नहीं गए तो हमें कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा मदीने के नखलिस्तानों में से, लिहाजा उन नखलिस्तानों पर कब्जे के लिए जरूरी है कि इनका साथ दो। इतनी बड़ी दौलत हाथ लगेगी है तो कुछ ना कुछ हिस्सा सबको बांटा जाएगा, चलो भाई ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो। तो ये होते होते लश्कर बना कम से कम 10,000। 5 तारीखों ने लिखा है 13,000 से 15,000। मदीने की आबादी 8,000। मदीने की आबादी कितनी? चलो और अतराफ के इधर उधर के मिला मुलू के रख लो 10,000। एक कबीला, बहुत बड़ा कबीला है यहूदियों का जो मदीने में है, जिसका नाम है बनु कुरैजा, जिस पे हम बात पहुंचाएंगे आखिर तक, कल तक या परसों तक अगर जिंदगी रही। वो वहां पर इसने अहद शिकनी नहीं की। एक सलवात दे। उसने अहद शिकनी नहीं की। उनका सरदार था काब इब्ने असद, वो पूरे पैमान पे अमल कर रहा था
اور مدینے کے مشرقی حصے کی گڑھی یعنی وہ چوکی وغیرہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی تھی، کیونکہ ان کا قبیلہ وہیں پر بنی قریظہ اسی طرف آباد تھا۔ جب یہ 10-11 ہزار کا لشکر چلا تو بنی خزاعہ کے کچھ لوگوں نے جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، ماضی میں ہم پیمان بھی رہے تھے، وہ جناب چند سوار انہوں نے دوڑائے کہ مدینے میں جا کے خبر دو، ایسے ایسے لشکر اتنا بڑا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مدینے کی آبادی سے بڑا لشکر۔ حضور کو خبر ملی، اب اتنے بڑے لشکر کا سن کے جناب سراسیمگی پھیل گئی، پورے مدینے میں سراسیمگی پھیل گئی، جمع ہو گئے 3000 کے قریب افراد، یعنی آدھی آبادی مدینے کی اللہ کے رسول نے جمع کر لی، مشورہ شروع کیا کہ کیا کیا۔ مسجد نبوی سے مشرق کی طرف، اور اگر مدینے کو شمار کیا جائے تو مدینے کے شمال کی طرف کوہ سلعہ، سین لام عین سلعہ، کوہ سلعہ، ایک طرف جنوب کی طرف نخلستان بہت گنجان، ان دو طرف سے حملہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اتنے بڑے لشکر کے لیے۔ پیچھے کی طرف مدینے کے مکانات اونچے اونچے جو ایک طرح سے فصیلوں کا کام دیتے تھے، اگر ان کے اوپر تیر اندازوں کو بٹھا دیا جائے تو لشکر کو کافی دیر تک روک سکتے تھے، ٹھیک ہے جناب۔ بس اللہ کے رسول نے یہ طے کیا کہ کوہ سلعہ کو اپنے پشت پہ رکھا جائے۔ جو لوگ گئے مدینے ان لوگوں نے دیکھا ہے، پورا نقشہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو میں بات بتا رہا ہوں۔ کوہ سلعہ کو پیچھے رکھا جائے، سامنے یہ کھلا میدان ہوگا، مشرق کی طرف سے وہ آئیں گے، دیکھا ادھر شمال ہو گیا، ادھر سے وہ آئیں گے، مغرب کی طرف سے وہ آئیں گے، دیکھی جائے گی جب حملہ ہوگا کیا کیا جائے، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسا۔ عجیب عجیب باتیں، کوئی کہہ رہا کہ محصور ہو جائے، بند کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مدینے کے اندر، بار نہیں بھائی بند ہو کے تو نہیں لڑائی، کب تک محصور رہیں گے آپ، کب تک محاصرے کے اندر رہیں گے۔ جناب سلمان فارسی وہاں پہ پیش کرتے رائے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرتا تھا تو ہم پشت پہ پہاڑ کو رکھ کے سامنے ایک لمبی سی اور گہری اور چوڑی خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے، ہم اپنے انتظامات کر لیں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ رائے بہت پسند آئی، کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا کیا جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ 40 گز کا حصہ بانٹا گیا، جس میں 10 مہاجرین و انصار کو تقسیم کیا گیا کہ 40 گز آپ کھودیں گے، 40 گز آپ چلیں، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کا منصوبہ بنا کہ اس کو کھودا جائے۔ اور کتنے میل کی؟ 3 میل، 3 میل پہاڑ کے ایک سرے سے اور دوسرے ایسے، یعنی گھیرے میں قوس کی شکل میں اس کو بنایا جائے 3 سے 4۔ حالانکہ اس پہاڑ کی لمبائی جو ہے وہ 1 کلومیٹر ہے کوہ سلعہ کی۔ تو آپ کہیں گے 3 کلومیٹر کیسے؟ کیونکہ اس وقت وہ نیم دائرے کی شکل میں اس کو دور تک لے جانا چاہتے تھے تاکہ پورا مدینہ محفوظ ہو جائے۔ تاریخ میں یہی ہے، اس سے کم زیادہ کا مجھے نہیں معلوم، میں نے یہی پڑھا۔ 3 کلومیٹر خندق کھودنے کی تیاری ہوئی، 5 گز گہری 5 گز چوڑی، تاکہ گھوڑا اس کو پار نہ کر سکے۔ اب یہاں بھی ممکن ہے اب بھولے سے کچھ جگہوں پہ خندق تنگ رہ گئی، یعنی پوری 5 گز کی چوڑائی نہیں کھودی گئی، بھولے سے، جان کے نہیں، وہاں سے اس کی چوڑائی کو کم رکھا گیا، 3-3.5 گز ہی رہ گئی، وہ بھولے سے ہو گیا ہوگا۔ خیر جناب یہ مسلمانوں نے انتظام کیا اور یہاں اندر بیٹھے۔ تو جب خندق کھود رہی تھی تو کیونکہ یہ تو تجربے کار تھے نا، تو سلمان اکیلے 10 آدمی کا کام کرتے تھے۔ تو کبھی مہاجرین کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیے، کبھی انصار کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ مہاجرین کہلاتے تھے کہ نہیں سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان و منا، ادھر آ جاؤ سلمان ادھر کام کرتے تھے۔ انصار چلاتے نہیں سلمان و منا، سلمان کو ہمیں دو، ہمارے پاس ساتھ کام کر، دیکھتے اکیلا آدمی اتنا کام کرے۔ تو یہ وہ موقع تھا خندق کا موقع کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سلمان و منا، 2 بار کہا، 2 بار تاریخ میں جملہ، پہلے کہا سلمان و منا، سلمان ہم میں سے، پھر تاکید کی سلمان و منا اہل البیت، صرف ہم میں سے نہیں، ہم اہل بیت میں سے ہے سلمان، صلوات بھیجو۔ یہ ہیں جناب سلمان فارسی۔ کبھی ہمارے برادران کو کوئی توجہ دلا دے کہ یہ بھی صحابی ہیں، کیا ہیں، تاکہ ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ جیسے میں اکثر توجہ دلایا کرتا ہوں کہ جناب ابو ایوب انصاری بھی صحابی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھی صحابی ہیں، جناب مقداد بن اسود بھی صحابی ہیں۔
جناب عمار یاسر بھی صحابی ہیں اور جناب ابو ذر غفاری بھی صحابی ہیں. یہ صحابہ کرام کا بھی ذکر کبھی اپنی اچھی زبان سے میٹھی زبان سے کر دیا کیجئے. آپ تو ویسے ہی بہت صحابہ کے شہدائی ہیں, صحابہ کے دیوانے. جب ان کا ذکر کر لیں گے تو ہم آپ کو 150-200 صحابہ کے اور بھی نام دیں گے. ہاں ہمارے پاس بہت ہے. اور آپ کہیں گے بنی امیہ سے, تو یقین جانیے ہم بنی امیہ سے بھی آپ کو دے دیں گے صحابیوں کے نام. کہاں سے دے دیں گے؟ بنی امیہ سے بھی دے دیں گے, آپ اطمینان رکھیں, وہاں سے بھی دے دیں گے. وہاں بھی بڑے بڑے علی کے دیوانے نکلے, وہاں بھی بڑے بڑے علی کے چاہنے والے. صحابہ کی بات کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کبھی موقع ملا نا, کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے آپ کے سامنے. خالد ابن سعد اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے, معذرت سعد ابن عاص کے بیٹے, یعنی عاص ابن والد تھا اس کے بیٹے سعد کے بیٹے خالد. یہ سعد کون؟ جس کو علی نے قتل کیا. خالد ان کے بیٹے ہیں جن کو بلا کے بھڑکایا جاتا تھا. چلیے اب آ گئی بات تو کر ہی دیں, پوری بات کر دیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہاں ورنہ تشنگی رہ جائے گی بچوں کو کہ کون تھے خالد ابن سعد اموی, خالد ابن سعد آخر کون تھے جن کا مولانا ذکر کر کے چلے گئے. تو عزیزو, یہ خالد ابن سعد وہ ہے جس کے باپ علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ علی نے مارا تھا, سر قلم کیا تھا. تو ایک بار لوگ ان کو یاد دلاتے تھے, یہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. یہ حضرت علی کے شہدائی تھے, دیوانے تھے. تو ان کو ایک صحاب نے بلایا اپنے پاس, بلا کر کہا کہ دیکھو لوگ تمہیں خامخواہ میں بدگمان کرتے کہ میں تمہارے باپ کے قتل میں شریک تھا. حالانکہ وہ کبھی کہتے نہیں تھے کہ آپ شریک ہیں. میں نے نہیں کیا ایسا, اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, نہ کبھی انہوں نے کیا. تو کہنے کہ میں نے نہیں کیا ایسا, بلکہ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ علی نے ان کو قتل کیا اور بڑے برے انداز میں بتایا کہ ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے سینہ چاک کیا اور سینے پہ چڑھ گئے, تیرے باپ کے سینے سے غر غر کی آوازیں آتی تھی. وہ پورا سنتا رہا تھا. یعنی اس کو بھڑکا رہے تھے نا, اس کو بھڑکائیں علی اغلا کہ تیرے باپ کو اتنی بری طریقے سے مارا تھا. تو اس نے جواب کو اطمینان سے خالد سنتا رہا. اموی ہے. اس کے بعد کہتا ہے خالد کہ بات یہ ہے, وہ جو تو نے کہا کہ لوگ مجھے تیرے خلاف بھڑکا رہے, تو مجھے نہیں پتا کون تیرے خلاف بھڑکا رہا ہے. مجھے خود معلوم ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کیا, لہذا یہ تو موضوع ختم. اور جو تو نے کہا کہ علی نے مارا, ہاں علی نے مارا, لیکن میں جانتا ہوں کہ علی نے میرے باپ کی شہرک پہ تلوار ماری تھی, قتل کیا تھا, اور اس کی لاش کو ایک طرف احترام سے رکھ دیا تھا. نہ اس کا سینہ چیرا تھا, نہ اس کی زرہ لی تھی, نہ اس کی بختر اتاری تھی, نہ اس کا خود اتارا تھا, نہ زرہ بختر اتاری تھی, نہ تلوار لی تھی, بلکہ ایک طرف احترام سے میرے باپ کے لاشے کو ڈال کے چلا گیا تھا. اس کے بعد چلے گا. کہا آج کے بعد یاد رکھنا, اگر میرے باپ کے ساتھ علی نے وہ سلوک بھی کیا ہوتا تو جب بھی کوئی میرے دل سے علی کی محبت کو نکال نہیں سکتا تھا. یا تو میرے بھائی اللہ, تو میرے بھائی جناب خالد ابن سعید اموی تھے. چلیے ہم نے آپ کا شکایت دور کر دی کہ آپ اموی صحابہ ہی آ گئے نا. ذکر کیجئے, آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے, ہم تو کریں گے. ہم تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی بڑی محبت سے کرتے ہیں. ہم تو معاویہ ابن یزید رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی بڑی محبت سے کرتے ہیں. بتائیے وہ اموی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ مسئلہ آپ کا ہے, یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کا رسول ایک معیار دے کر گیا ہے, ایک معیار دے کر گیا. وہ معیار یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں, اس کا جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے بھائی, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جناب, اس لیے میں نے کہا کہ سلمان فارسی کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا کریں. اچھا, اب جب یہ لشکر آیا, ان کو تو توقع نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا. پہلی بار عربوں میں یہ ہوا تھا. وہ حیران, یہ خندق کہاں سے بیچ میں آ گئی اتنی چوڑی. کبھی عربوں نے ایسی لڑائی دیکھی نہ لڑی نہ, یہ کیا ہوا. پورے لشکر کو ادھر رکنا پڑا. خیر ٹھہر گئے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے. تو انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ کو اپنے ساتھ ملاؤ, اور یہ ڈیوٹی لگائی گئی کس کی؟ حی ابن اخطب, وہ جو بنی نزیر کا سردار تھا. کہا کہ تو دوست ہے کعب ابن اسد کا, تو جا بات کر, تاکہ جب ہم آپ دیکھیے پلاننگ دیکھیے,
جب ہم باہر سے حملہ کریں تو یہ اندر سے یہودی مدینے کے اندر شورش برپا کر دیں، یعنی باہر سے ہم حملہ کریں، ادھر سے وہ نکل آئیں، سسٹم ختم، جو میدان میں اس کو ختم کر دیں گے، سسٹم ختم، نظام ختم، حکومت ختم۔ جب اندر شورش ہو جائے، باہر لڑ رہا آدمی، کیا ہوگا؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس خوفناک سازش کا نتیجہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بنی قریظہ بھی ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم پیمان ہیں، مشرقی حصے پہ ان کی گڑھی بھی ہے نا، وہ خندق کے دفاع بھی کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں حی ابن اخطب جاتا ہے بنی قریظہ کے گڑھی کے پاس، آوازیں دیتا ہے، کعب ابن اسد آتا ہے، کون؟ کہا کہ میں ہوں، دروازہ تو کھول۔ کہا نہیں، واپس چلا جا۔ کہا میں تیرے لیے اچھی خبر لے کر آیا ہوں، خوشبختی کی۔ کہا نہیں، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو ہمارے لیے تباہی کی خبر لایا ہے، تو ہمارے لیے بدبختی کی خبر لایا، واپس چلا جا، میں پیمان نہیں توڑنے والا، مسلمانوں کے ساتھ جو میرا عہد و پیمان ہے میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ اس نے چکنی چپڑی باتیں کی، کہا کہ اچھا مجھے آنے تو دے، میں تیرا ہم قوم ہوں، ہم مذہب ہوں، ہم بات تو کریں بیٹھ کے، بیٹھیں تو صحیح۔ اس نے کھول دیا دروازہ۔ اب جب یہ گیا تو جناب یہ تو بڑا چلتر باز تھا، اس نے تھوڑی دیر میں اس کو شیشے میں اتار لیا کہ بھائی تو کیا سمجھ رہا ہے، یہ اتنا بڑا لشکر ہے، بھی ختم ہو جائے گا، اگر تو ساتھ نہیں دے گا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملتا، ساتھ دے گا تو یہ اطمینان رکھ کے مدینے میں سب سے زیادہ تجھے حصہ دیں گے، اور اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ حالات بدل سکتے تو میں تجھے قول دیتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خیر جناب وہ آبادی بھی پیچھے لگ گئی، کعب ابن اسد کہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں واپس مل جائے، اتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 12,000 کا لشکر ہے، کر لیں۔ اس نے اپنے پیمان کو توڑ دیا، عہد و پیمان کو اس نے، یعنی اسلامی سلطنت کو اس نے داؤ پر لگا دیا۔ اچھا ویسے دنیا میں غداری کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں آج تک کیا ہوتا رہا ہے غداروں کے ساتھ؟ کیا ہوتا رہا؟ اٹلی میں کوئی 10-20 لاکھ، 2 ملین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آدھا کر لو، 10 لاکھ مارے گئے۔ چائنا میں انقلاب آیا، چلیے اس سے پہلے رشیا میں آیا، 30-40 لاکھ مار دیے گئے۔ چائنا میں آیا، 20 لاکھ مار دیے گئے۔ ایسے ہی ہوا نا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ انقلاب ہے بھائی، انقلاب، جو مخالفین اڑا دو، توپوں سے رکھ رکھ کے باندھ دیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں کیا کیا؟ صرف دہلی میں 5 لاکھ مسلمانوں کو توپ کے منہ سے باندھ کے اڑایا ہے، پڑھ لیجئے تاریخ، صرف دہلی میں۔ پورے ہندوستان میں کیا اودھ کی سلطنت کا بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں کہ اودھ میں کتنوں کو مارا تھا انگریز۔ سب صحیح، سب صحیح، سب کو غدار قرار دو، مار دو، غدار قرار دو، مار دو۔ آپ کے یہاں غدار کی سزا کیا ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں بھائی؟ ہم تو ساتھ ہیں نا۔ جو بھی پاکستان سے خیانت کرے گا، خدا کی قسم، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہے نا ہمارے قانون میں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ پاکستان سے خیانت گوارا نہیں ہے۔ حکومت کی مخالفت الگ چیز ہے، حکومت کی مخالفت اور اپنی زمین سے خیانت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت کے مخالف بھی تو اپنے ملک کی محبت میں ہے نا، ملک سے محبت کرتے ہیں تو مخالفت کریں نا، خدا نہ کرے اپنے جغرافیہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہمارے جغرافیہ کے خلاف بات ہوگی تو پھر ساری قوم ایک ہوتی ہے، اور جو نہیں ہوگا وہ غدار ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ دنیا میں سب جگہ ایسے ہوا۔ جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی، ہٹلر کا کیا انجام ہوا آج تک نہیں معلوم، چلو مار دیا جا بھی کیا، ہمیں نہیں بحث اس سے۔ اس کے بعد سے نازیوں کو کب تک سزا دی جاتی رہی؟ جنگ عظیم ختم ہو گئی، 40 سال بعد کوئی نازی مل رہا ہے بڈھا، گرفتار کرو، گولی مارو، معاف نہیں کیا کسی نے۔ 44 میں ختم ہو گئی، اگست میں 2 ایٹم بم مارنے کے بعد جاپان پہ جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد دنیا میں کسی کونے میں کسی نازی کو پکڑا جاتا تھا، گولی سے اڑاؤ، گولی سے اڑاؤ، یعنی 40 سال تک مارا جاتا رہا، معاف نہیں کیا کسی کو، معاف۔ اور اس کے مقابلے میں فتح مکہ، اس کے مقابلے میں فتح مکہ، اس کا ذکر نہیں کرے گی دنیا۔ بنی قریظہ، بنی قریظہ، بنی قریظہ، اپنے گریبانوں میں تو جھانک کر دیکھو کہ تم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن اسلام کی بات آ جائے تو اوہو، سب توپوں کے دہانے، وہ ہمارے بھی بلونگڑے جو اپنے آپ کو لیبرل اور سیکولر اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحیں ایجاد ہو گئی ہیں، اینٹی سامراج بنتے تھے۔ کیا بنتے تھے؟ اینٹی سامراج۔ اور آج جمہوری اسلامی کے خلاف 2 گز کی زبانیں، نہیں یہ ملا ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ اچھا لڑ کس سے رہے؟ وہ سامراج سے۔
لڑ کس سے رہے؟ وہ دنیا کی سب سے بڑی شیطانی طاقت سے. تم تو بڑے سامراج دشمن ہوتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب اسلام کے خلاف بات آ جائے تو سارے ایک ایمنسٹی، این جی او، سیکولر، جتنے ان کے پالتو ہیں وہ سب سوشل میڈیا کے محاذ کھول کے اور شروع ہو جائیں. کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا. جب مشیت کچھ فیصلے کر لے نا تو ساری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اطمینان رکھو، کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب یہ خبر ملی. اب دیکھیے کیا ہوتا کیا ہے. خبر ملی حضور کو، مسلمانوں کو، لو بھیا وہ تو گئے بنی قریظہ. اب بے چینی پھیلی مسلمانوں کی، یہ کیا ہوگا؟ ہم تو ادھر پڑے محاذ پہ، گھر ہمارے خالی ہیں، گھروں میں عورتیں بچے ہیں، یہ مدینے میں جب شورش کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ گھبراہٹ شروع ہوئی. حضور نے پیغام بھیجا کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، یہ کیا؟ میں خبر سنو. کہا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارا آپ سے کوئی معاہدہ. کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب جو یہ لشکر آیا ہے یہ سب کچھ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو خندق میں موجود تھے ان سب نے بھاگنا شروع کیا. اب بھاگنے کا لفظ اچھا نہیں لگتا، حالانکہ قرآن نے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے، فرار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بھاگے. لیکن چلیے ہمارے دوستوں کو اچھا نہیں لگتا تو ہم بھی کہتے ہیں چلو بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی سب نے منہ موڑ موڑ کر گھروں کی طرف جانا شروع کیا، اور رسول سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر خالی، ہمارے گھر خالی. قرآن کہتا ہے ان کے گھر تھوڑی خالی تھے، یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے تھے. میدان چھوڑ کر ان میں سے بعض یہ حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہم صحرا نشین ہوتے، بدو ہوتے، وہاں چلے جاتے، شہر میں نہ ہوتے جو ہمیں یہ مصیبت دیکھنا پڑتی. اب آپ نے دیکھا کتنے مسائل کا شکار ہو گیا سسٹم، کتنے مسائل کا. ادھر اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی طاقت حملہ کر رہی ہے، اور ادھر جناب شیراز، تیراز، اصفہان، مازن، یہ کہاں سے آگئے مدینے میں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نکل گیا وہ ویسے روی میں نام نکل گئے. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. ادھر مدینے کے محلے محلے میں تیاریاں، منافقین بھی تیار ہو گئے. یعنی ایک یہودی، ایک منافقین، اوپر سے خوف زدہ لشکر، آدھے سے زیادہ خوف زدہ. اب سمجھ میں آئے پس منظر؟ اس سسٹم کو خطرے میں ڈال دیا، پوری اسٹیٹ کو، پورے نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے. اللہ کے رسول تو جانتے ہیں، پھر پیغام بھیجا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں، اپنے لیے تباہی مول نہ لو. لیکن نہیں، انہیں یقین تھا کہ اب مدینے میں اب ہمارا کنٹرول ہوگا. اور جناب گھروں میں لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب یہ نکلیں گے، منافقین بھی نکلیں گے، یہ بھی نکلیں گے، جیسے نکلے نا شہروں میں نکلے تھے نا. ابھی 2 دن بڑا خوش تھا استعمار، خوش تھا سامراج. 2 دن بس، 28 فروری، 2 مارچ، تیسرا دن بس خوش تھے. کر دیا ہم نے، ختم کر دیا سسٹم کو. نکل آؤ گھروں سے باہر. نکلے سب نکلے، 9 کروڑ نکلے، لیکن سسٹم کے پیچھے نکلے، نظام کے دفاع میں نکلے، نظام بچانے کے لیے. اب وہ جتنے غدار تھے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ آپ بتائیے. کسی بھی ملک میں ہوگا تو کیا کرے گا وہ ملک؟ ابھی بھی کیا کرتا ہے وہ ملک؟ نہیں، بے گناہوں کو مار دیں. وہ محاسا امینی، ایک عورت جو کہ مجھے معلوم ہے مریض بھی تھی، مر گئی، انتقال ہو گیا، جیل میں ہو گیا. او پوری دنیا میں مجسمے بن گئے، محاسا. اب یہ کتنی جوان بچیاں اور معصوم بچیاں قتل کی گئی، کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ ان کے بھی کچھ نام ہوں گے. یہ بھی کوئی امینہ، رقیہ، فاطمہ، زہرا، یہ بھی تو سب یہی تھی. ایک محاسا کے لیے پوری دنیا نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا تھا پروپیگنڈا کا. یاد ہے ہمارا بھی سارا میڈیا محاسا. ارے بھائی مار دیا، ارے بھائی عورت کو مار دیا. یہ کیا ہوا؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کم سے کم ان تضادات کو سمجھنا تو سیکھیے نا سامراج کے، کیونکہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، میڈیا ان کا ہے. کلاسیفائڈ خبریں دے گا، بس کتنی دینی ہے اتنے دو، بس باقی بعد میں پتا چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا. اب آہستہ آہستہ نکل کے آئے گا کہ ہوا کیا جو بھاگے میدان چھوڑ کے. اور فکر نہ کرو، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، ہم تو کبھی فکر مند ہوتے ان کو، کیونکہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. خدا
بخدا کسی مولوی کے وعدے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ کے وعدے ان پر ہمیں یقین۔ چلیے پھر آپ کو لے کر جب سمجھ میں آ رہا ہے لنک، لڑائیوں کا لنک سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی مزید اور کھل کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، زندگی رہی 2 دن۔ چلیے اس بات کو یہاں مکمل کریں۔ اب یہ حال ہو گیا جناب خندق کا نا، غزوہ احزاب اسی لیے کہتے ہیں احزاب، لشکر آئے تھے نا سارے، اتنے سارے حزب کی جمع احزاب، لشکر آ گئے تھے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی تھی، واقعی اس کا اصل نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، جنگ احزاب، لشکروں کی جنگ، یعنی نیٹو فورسز کا حملہ تھا، سب نے مل کر چاروں طرف سے گھیر کے، اوپر سے قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوا تھا، تمہارے حلق، تمہارے کلیجے تمہارے حلق میں آ گئے تھے، تمہاری زاغت الابصار، تمہاری آنکھیں پھٹ گئی تھی، خوف سے خیرہ ہو گئی تھی تمہاری۔ جنگ احزاب 9ویں آیت سے 25ویں آیت تک چلے جائیے گا، میں ساری آیت کی تلاوت کروں گا تو مشکل ہو جائے گی نا، وقت نہیں ہے، آپ کو میں نے بتا دیا۔ جنگ احزاب کی 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کیجئے گا آج رات گھر پہ میری خاطر، سب کے گھروں میں ترجمہ والا قرآن ہوگا نا، 9ویں سے لے کے 25ویں تک پڑھ لیجئے، آپ کو ساری میری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ آنکھیں پھٹ گئیں، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کلیجے حلق کو آ گئی، یہ سب فرار چاہتے تھے، یہ سب اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے، ہم گھروں کو جائیں، ہمارے گھر خالی ہیں، وہاں فساد ہو رہا ہے، مدینے میں فساد ہونے والا ہے۔ تو پروردگار عالم خود جواب دے رہے کہ گھر ور نہیں خالی تھے، بلکہ یہ سوائے فرار کے اور کچھ نہیں چاہتے تھے، اور یہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے تھے، یعنی شک کرنے لگے تھے کہ دین صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ غرور، وہ جھوٹا تھا، وہ دھوکہ تھا، یہ کہتے تھے۔ اچھا اب ان کے مقابلے میں سنیے قرآن مومنین کو، اسی میں بات کو آج ختم کریں گے کیونکہ کل پھر وہ جو بات شروع کریں گے وہ لمبی جائے گی، اوپر ہمیں احزاب پڑھنا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جنگ احزاب پڑھیں اور اس ضرب کا ذکر نہ ہو جو ضرب قیامت تک باقی رہ گئی۔ وہ ضرب علی نے خود کہا تھا نا کہ ایسی ضرب تجھے ماروں گا کہ وہ ضرب فنا ہو جائے گی، اس کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ علی نے کہا تھا رجز جب پڑی تھی اس کے مقابلے میں، عمر ابن عبدوت کے مقابلے میں، تو وہ انشاءاللہ کیونکہ وہ تفصیل ہے تو وہ ایسے تو میں نہیں گزر جاؤں گا کہ آپ کے 2 جملے میں کہہ کے گزر، تو نہ میرا دل مانے گا نہ آپ کا دل مانے گا، بھائی سیدھی سی بات یہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا یہ منافقین کا حال تھا، یہ عام انسانوں کا حال تھا، ڈر گئے لشکر دیکھ کے، آنکھیں پھٹ گئیں، کلیجے حلق کو آ گئے، میدان چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ سوائے غرور کے کچھ نہیں، اللہ کا وعدہ رسول کا وعدہ، یعنی سوائے دھوکے کے، ما وعد اللہ الا غرورا، اللہ کا وعدہ یا رسول کا وعدہ، آیت میں ایک لفظ اور بھی ہو سکتا ہے، میں روا روی میں پڑھ رہا ہوں، تیزی میں پڑھ رہا ہوں، کہ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنین کیا کہتے ہیں؟ 22ویں آیت، اسی کی 22ویں آیت، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ لیکن جو ہی مومنین نے ان لشکروں کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جیسے ہی مومنین نے ان لشکروں کو دیکھا فوراً چلا اٹھے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا، صدق اللہ و رسولہ، سچا ہے اللہ اور اس کا رسول، یعنی اس کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ اتنے بڑے لشکروں کو دیکھ کے سوائے اس کے کہ ان مومنین کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کے تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہوا، یعنی ان لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان کم نہیں ہوا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ یقین مانو آج بھی یہی حال ہے، کیونکہ اس معرکے کا اللہ نے قرآن میں، رسول نے خبروں میں، ائمہ طاہرین نے خبروں میں ذکر کیا کہ روئے زمین پہ مٹھی بھر مومنین کی جماعت ہوگی بس، جو مقابلے کے لیے کھڑی ہو جائے گی دجالی طاقتوں کے مقابلے پہ۔ تو اب بتاؤ جس کو اللہ، رسول اور ائمہ کے وعدوں پر یقین ہو، وہ ان لشکروں کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ اس کا ایمان بڑھے گا یا گھٹے گا؟ کیا
مجھے بتائیے نا، اس لیے وہ نہیں گھبراتے، کبھی بھی نہیں گھبراتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے، آخری معرکہ حق و باطل کا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہمارے سامنے ہوگا، تو ڈرنا کیوں، گھبرانا کیوں؟ ڈرے گا وہ جس کے ایمان میں ضعف ہو، وہ کہے گا نہیں ہو نہیں ہو، اچھا میری زندگی تو گزرے بھائی، میں تو آرام سے رہوں یار، کہ ابھی تو ویزا لگا ہے میرا بھائی، ابھی گرین کارڈ ہونے والا، ابھی ہونے والا، ابھی ہونے والا، ابھی بھی تو پرمٹ ملا ہے بھائی، ابھی تو عہدہ ملا ہے، ابھی تو میرا گریڈ بڑھا ہے، ابھی تو جو آپ سامنے دنیا میں زیادہ، وہ کیا چاہے گا، جان چھوڑو، نہیں ہو نہیں ہو نہیں۔ لیکن جن کو یقین ہے اپنے مولا کے وعدوں پر، اپنے اماموں کے وعدوں پر، وہ کیوں گھبرائیں گے؟ انہی کے لیے تو کہا جاتا ہے وہ پابرکاب ہے، وہ اس طرح تیار بیٹھیں کہ آواز دی جائے گی وہ سب سے پہلے پہنچ جائیں گے نصرت کے لیے امام۔ وہ لشکر اب چھانٹی ہو رہی ہے نا، سب کو الگ الگ چھانا جا رہا ہے، الگ الگ کیا جا رہا ہے، الگ الگ، تو ایوریج وہی رہ جائے گا جو مٹھی بھر کہا گیا ہے، ایوریج اتنا ہی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کیا ہوتا ہے، ایوریج وہی رہ جائے گا نا، مٹھی بھر، اتنی بڑی دنیا 8.25 ارب، اور اس میں بیچارے مومنین مٹھی بھری تو نہیں گے نا جو لڑنے والے، لیکن انہی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اطمینان رکھو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دی؟ میں قرآن پہ یقین کروں یا سامراجی وادوں پہ یقین کروں؟ کس پہ یقین کروں؟ قرآن پہ۔ میں رہوں نہ رہوں، یقین اس کو کہتے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں رہوں نہ رہوں، لیکن اللہ کا وعدہ تو پورا ہوگا نا، ہوگا کہ اس تمنا میں کیوں نہ جاؤں اس دنیا سے، کہ اگر اس مجاہدین کے ساتھ جا کے میں لڑ نہیں سکتا تو اللہ میری نیت کو تو جانتا ہو نا کہ میں جا کے لڑنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستہ نہ ہو، لیکن نیت تو ایسی خاص اور پاک ہونی چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے نا، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، وہ نیت تو جانتا ہو نا۔ پھر میری زبان کس دن کے لیے، میں اپنی زبان سے مجاہدین کی مدد نہ کروں، اللہ مجھے گونگا کر دے، وہ زبان جو مظلوموں کی حمایت میں نہ کھلے، وہ زبان جو مظلوموں کی حمایت میں نہ چلے، اس بولنے سے نہ بولنا بہتر ہے، وہ قلم جو مظلوموں کی نصرت نہ کرے، بے قلم ہونا بہتر ہے اس مصنف کا، اس ادیب کا، وہ شاعر جو مجاہدوں کے لیے انقلابی اشعار نہ لکھ سکے، بہتر ہے کہ چھوڑ دے شاعری، تیری کسی کام کی نہیں ہے شاعری۔ سمجھ گئے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی میں جہاد کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے، اگر نیت ہے، اگر سچی نیت ہے تو کر سکتا ہے، کرے گا نہیں کرے گا، اپنے کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ کروں، بس عزیز ختم کیا میں نے آج آپ کی زحمتوں کو۔ یاد رکھیں، کل ایک اور اشارہ کریں گے زندگی رہی، کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہود و نصارہ میں جو شدید ترین ہے تم سے دشمنی میں، وہ یہودی اور مشرک ہے، یعنی مسیحیوں سے بھی زیادہ جو دشمن ہے مسیحی بھی ہیں، لیکن جو شدید ہے، شدید وہ کون ہے؟ یہودی اور مشرک۔ یہ اسرائیل اور بھارت کا اتحاد دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا لوگوں کو، یہ مودی اور نتن یاہو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ وہ قرآن کی تفسیر ہے کہ یہودی اور مشرک یہ سب سے زیادہ شدید۔ مسیحیوں میں ذرا سا کچھ کمی کیوں آئی؟ کیونکہ اس میں روحانیت اور قسیسین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی آج آپ دیکھ لیجئے کہ بے شک مسیحی دنیا متحد ہے ہمارے خلاف، سارا یورپ امریکہ سے، لیکن ان کا جو پوپ ہے لیو، اس کے بیانات دیکھ رہے ہیں آپ، جس پر تل ملایا ہوا ہے وہ پاگل کا بچہ ٹرمپ ہے نا، فرسٹریشن کا شکار ہوا، پوپ ہمارے خلاف بیان، پوپ ان میں قسیسین ہے نا، ان میں روحبانی ہے، اٹلی میں، اسپین میں، وہاں کے جو ان کے مذہبی رہنما کہہ لیجیے آپ، ان سب نے مخالفت کی نا کہ نہیں یہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، تم بچوں کو عورتوں کو مار رہے ہو فلسطین میں، ایران میں، یمن میں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ نصارہ ہمارے دوست ہو گئے سارے کے سارے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نسبتاً، یعنی ان کی دشمنی 90 ہے تو یہودیوں کی 100 ہے، ہماری یہ کیسے سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری بات کا کوئی مطلب غلط لے کے نہ چلا جائے، وہ ہمارے دوست کہاں ہیں؟ سارے تو اس کے ساتھ کھڑے میں، ابھی برطانیہ نے بھی اپنے اڈے دے دیے کہ نہیں دے دیے، ڈیگو گارشیا وغیرہ سب دے دیے، اس کو جاؤ یہاں سے مارو، انشاءاللہ فکر نہ کریں کچھ نہیں ہونے والا،
بے فکر رہے آپ، بالکل پریشان نہ ہو. آئیے اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا کے بعد بھی اسیر کہاں کہاں سے گزرے، یہودیوں کے علاقوں سے بھی گزرے، مشرکوں کے علاقوں سے بھی گزرے، عیسائیوں کے بھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ مقاتل میں اور تاریخ کی کتب میں کچھ رہبانیوں کا ذکر ملتا ہے، کچھ عیسائی علماء کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے جیسے حلب میں وہ چرچ یا وہ گرجا، وہ دیر جہاں پہ قیدیوں کو رکھا گیا تھا رات بھر کے لیے، اس نے اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھا. تو اس طرح ہمیں کئی مقامات پر ملتا ہے رہبانیوں نے اہل بیت کا ساتھ دی. آج بھی جو مشی میں غیر مسلموں میں جو سب سے بڑی تعداد آتی ہے نا، وہ مسیحیوں کی آتی، وہ باقاعدہ اپنی سلیب وغیرہ لے کر آتے ہیں. نجف سے کربلا جب وہ جاتے ہیں، سارا سال وہ لوگ آتے ہیں زیارات کے لیے کربلا. آپ لوگ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، میں بھی جاتا ہوں، مجھے بھی معلوم سارا سال. یعنی ان میں ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ، چلیے اب یوں آسان کر دیں، ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس طرف مائل ہے، یعنی ظلم و ستم کی طرف نہیں بلکہ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مائل ہے. اور یہ کیوں؟ یہ ان کا عقیدہ وہ مسیح موعود والا، کہ مسیح موعود آئے گا تو وہ مظلوموں کے لیے آئے گا، وہ ظالموں کے لیے. ایسے ہی ایک راہب کا قصہ سنائیں گے، آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں. جب یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے شام، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شام کے باہر، دمشق کے باہر ان کو روک دیا گیا تھا. کیوں؟ کھلے آسمان کے نیچے. دمشق کی تیاری مکمل نہیں، سجاوٹ ہوتا نا، بھی سجایا جا رہا ہے، ابھی باہر روک. تو کھلے آسمان تلے آل رسول پڑی تھی، رسول زادیاں، رسول کی بیٹیاں، سجاد کھلے آسمان. کہتے ہیں کہ 3 دن تک یہ یہاں پڑے دمشق کے دروازے کے باہر. 3 دن بعد اعلان ہوا کہ اب سجاوٹ مکمل ہو گئی، اب قیدیوں کو لے کر پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ سب نکلو، جشن کا دن ہے، جشن مناؤ. باغیوں کے سر آ رہے ہیں، ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں، سب تماشا، زرق برق لباس پہنے ہوئے، جھنڈیوں سے بازار سجائے گئے تھے. ایسا ماحول، کیونکہ حکم تھا حاکم کا پورا دمشق باہر اتنا رش کہ قیدی چند قدم آگے چلتے تھے، اس سے زیادہ واپس پیچھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہجوم ہو جاتا. اتنا ہجوم. اس ہجوم میں دمشق کے بازار میں ایک عیسائی راہب عتبات عالیہ کی زیارت سے واپس جا رہا تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا. وہ حیران ہوا، عالم تھا، نہ کوئی عید ہے نہ کوئی بقرعید ہے، کوئی ایسا دن نہیں، یہ جشن کی کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے دمشق. اس نے پوچھا کسی شام سے کیا مسئلہ ہے، یہ جشن و زر برق لباس ہیں، شربت پلا رہے، مٹھائیاں بانٹ رہے، چکر کیا ہوا؟ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی، آج ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل خانہ کو جو باقی بچے ہیں سب کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، ان کا تماشا دیکھنے کھڑے. یہ بھی کھڑا ہو گیا اس ہجوم میں. ایک طرف سے شور اٹھا، اس نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ سر نیزوں پر آگے نمودار، اور سے اس نے دیکھنا شروع کیا ان سروں کو. پھر اس نے دیکھا کہ سروں کے پیچھے ناکیں اور ناکوں پہ کچھ بیویاں، چہرے کا پردہ بالوں سے کیا. جب شہداء کے سر، چلیے ابھی میں مقتولین کہتا ہوں، جب مقتولین کے سر قریب آ گئے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ نہ معلوم کب انہیں تن سے جدا کیا گیا ہے مگر یہ ابھی تک تر و تازہ ہیں، ان کے چہروں کی شادابی دیکھ. بیٹا کہتا ہے، ہاں بابا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ باغی تو ایسے نہیں ہوتے. جب وہ بیویوں کے ناک کے قریب آئے تو کہتا ہے کہ نامعلوم بدبختوں نے کون سا معزز خاندان اجاڑا. دیکھ ان بیویوں کو دیکھ، انہیں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. اس کے بعد جب سر اور قریب آئے تو ایک سر کو دیکھ کے ٹھٹک گیا راہب، اور سے دیکھ اسے ایسا لگا جیسے سر کے لب ہل رہے ہیں.
پہلے اس نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن پھر اس نے غور سے دیکھا کتری سے تو اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا دیکھیے جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سر کے لب ہل رہے کچھ کہہ رہا ہے. تو بیٹے نے باپ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے بابا اس کو چھوڑ، وہ ننھے سے سر کو دیکھا. بابا کیا اتنے ننھے سے بچے بھی لڑ سکتے ہیں، تلوار اٹھا سکتے ہیں، میدان میں جا سکتے ہیں؟ بدبختوں نے کس کا کرو جانا. پاس کھڑے ہوئے شامی سے کہتے تھے دیکھ میں جو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے، سر کو دیکھ. اسے سر جھکا لے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ اس شامی نے کہا کہ سورہ کہف، قرآن کی سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر. کہتے ہیں بدبختو جو 70 سے جدا ہونے کے بعد نوح کے سینہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرے وہ باقی کا سر ہوتا ہے. تعارف تھا. کیا نام ہے اس کا؟ حسین ابن علی. نام سن کے چوک. حسین ابن علی کہاں کا رہنے والا؟ کہاں مدینے کا. وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر. کہاں اسی مدینے کا رہنے. اور تعارف کراؤ کون ہے یہ حسین ابن علی؟ کہ علی کا بیٹا وہ علی. ان کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور ہمارے رسول کا اسی رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے حسین. اب اس سے نہ رہا گیا، چلا کر کہتا ہے بدبختو ملعون میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں. اب بھی اپنی قوم کے درمیان سے گزرتا ہوں، میری قوم میرے خچر کے پیروں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتی ہے. اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا اور جشن مناتے ہو. اب آنا شروع کیا تو شامی سپاہی اس کے بڑے خبردار خاموش نہ قتل کر دیا جائے گا. اس نے بھی شمشیر بے نیام کی. میں بھی حیران تھا، پریشان تھا 3 راتوں سے کہ مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا. شب آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا. میں مسلمان نہیں، میں اسے رسول نہیں مانتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا. اب میری سمجھ میں آئے کہ کیا راز ہے. حملہ کرتے کرتے آگے بڑھا، ناکوں کے پاس آیا. دیکھا 20-25 سال کا جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق گرم بار گلے میں توق خار. اس کے پاس آگے صاحبزادے تعارف کرائیے، اس سر سے آپ کا کیا رشتہ. سیدھے سجاد بڑی حسرت سے دیکھا اس نصرانی کو، اس راہب کو. کہتے میں اسی حسین کا بیٹا علی ہوں، علی ابن حسین. جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھوائیے. کلمہ پڑھتا جاتا ہے، لڑتا جاتا ہے، زخموں سے چور ہو کر گرا، گھسٹتا گھسٹتا سید سجاد کے قدموں تک آ گیا. قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھائیے اور گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان قربان کر رہا. کلمہ پڑھا، روح قفس انصری سے آزاد ہو گئے، شہداء کے حلقے میں داخل ہو گیا. مگر ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. پشت ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. ثانیہ زہرا سے ناقہ پر بیٹھے بیٹھے رخ کیا ہے مدینے کا، اور مدینے کا رخ کر کے فرما دی نانا دیکھ لیا قوم نصارہ سے کی غیرت جاگی. آپ کی اولاد کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا، لیکن کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کیوں بازاروں میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بارک اللہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے خلیل عمل قبول فرما لے. بہت مختصر سی دعا کرائیں گے اپنی